اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین سے مٹی لے کر آؤ. بڑا انٹرسٹڈ واقعہ. زمین سے جب مٹی لائی گئی تو زمین نے، تفسیروں میں لکھا ہے، زمین نے 700 انواع و اقسام کی مٹیاں اٹھا کر فرشتے کے ہاتھ میں رکھ دی، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں. 700 انواع و اقسام کی مٹیوں سے حضرت آدم علیہ السلام کا مبارک جسم بنایا گیا. یہی وجہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ آج یہ جو مختلف انسان پیدا ہوتے ہیں نا، اس میں حکمت یہی ہے کہ چونکہ مبارک جسم بننے میں یا بنانے میں 700 انواع و اقسام کی مٹیوں کو رکھا گیا تھا، لہٰذا قیامت تک جو انسانیت پیدا ہوگی وہ سارے کے سارے مختلف شکلوں کے پیدا ہوں گے. یہ حکمت ہے. آپ غور کریں کہ اگر ایک ہی قسم کی مٹی ہوتی تو کیا خیال ہے آپ کا؟ ایک ہی شکل ہوتی، پہچان سکتے تھے ایک دوسرے کو؟ کچھ بھی نہیں. ایک شکل ہوتی، ایک سیرت ہوتی، ایک مزاج ہوتا، ایک جیسے ہی سب کچھ، ایک طرح کا جسم ہوتا. لیکن مختلف مٹیوں سے جب پیدا کیا گیا تو کوئی کالا ہے، کوئی پیلا ہے، کوئی نیلا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی پتلا ہے، کوئی غصے کا تیز ہے، کوئی مزاج کا ٹھنڈا، کوئی نیک ہے، کوئی بد ہے. مختلف قسم کی مٹیوں سے جب پیدا کیا گیا، یہی وجہ ہے کہ اب قیامت تک جو انسانیت پیدا ہوگی وہ مختلف شکلوں کی، مختلف مزاج کی پیدا ہوگی. یہ حکمت بیان کی گئی جو مختلف مٹیوں سے آدم علیہ السلام کا جسم پیدا ہوا. اچھا، پہلے زمانے کے اندر آپ سب کو پتہ ہے کہ سجدہ تعظیمی جائز تھا. جیسا کہ قرآن میں لکھا ہے سورہ یوسف کے اندر کہ سارے بھائی یوسف علیہ السلام کے آگے سجدے میں گر گئے. اب یہ کس کے آگے سجدہ ہو رہا ہے؟ یہ نبی کے آگے. تو نبی کی شریعت آپ کیا زیادہ جانتے ہیں نبی سے، تو اجازت کیوں دی گئی؟ سجدہ تعظیمی تھا. مگر اب شریعت محمدی میں یہ قانون بن چکا ہے کہ سجدہ تعظیمی بھی ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ کا کام ہے، مگر شرک نہیں ہے. شرک نہیں ہے، گناہ کا کام. اعلیٰ حضرت نے کلیئر فتاوی رضویہ میں منع کیا ہے کہ جب آپ کسی صاحب مزار سے ملنے جائیں تو مزار کو سجدہ نہ کریں، جھکے مت. یہ ساری احتیاطی تدابیر اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر بیان کی. تو اب پہلے زمانے کے اندر چونکہ سجدہ تعظیمی جائز تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آسمان کے سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس مبارک جسم کے آگے سجدہ کرو. یہ واقعہ اس زمانے کا ہے کہ جب مبارک جسم میں روح نہیں ڈالی گئی تھی اور مبارک جسم تشریف فرما تھا. اب سارے فرشتے تو چلے گئے. آنے والے الفاظوں سے آپ یہ بھی اندازہ لگائیے گا کہ انسان اور جنات کی شروع سے نہیں بنتے. یعنی اگر وہ آپ کے جسم پر آ جائیں تو آپ کو تنگ کریں گے، فائدہ نہیں دیں. کوئی جن اگر آپ کو پیسہ لا کے دے نا، کوئی قابو میں اگر آ جائے، ایک ضمنی طور پہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ بھائی کتنا پیسہ چاہیے، بولیے حکم، بولیے آقا کیا حکم ہے میرے لیے، اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں نا، تو کبھی پیسہ نہیں منگوائیے گا. کیوں؟ کیونکہ جتنا پیسہ وہ آپ کو لا کر دے گا نا، اس حساب سے وہ آپ کو پریشان بھی کرے. ایک واقعہ مشہور ہے، ایک صاحب کے پاس جن پیسہ لا کے دیتا تھا، جب پیسہ لا کے دیتا تھا تب جسم کی کوئی نہ کوئی ہڈی ٹوٹتی تھی. اب وہ جتنا پیسہ آیا وہ علاج معالجے میں خرچ ہوگا، تو آپ کے پاس تو کوئی بچت نہیں. اور دوسری وجہ جو شرعی حکم یہ ہے کہ یہ چوری کر کے لا کے آپ کو دیں گے، یہ کنفرم ہے. تو جنات میں نا کرپشن زیادہ ہے انسانوں کے مقابلے میں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو اختیارات زیادہ دی، تو کرپشن کا جو معیار ہے وہ ویسی ہائی فائی ہے. تو اب کہا کہ سارے فرشتے آن کر کے آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کریں. سارے فرشتے چلے گئے، مگر اس زمانے میں جو شیطان تھا، جو فرشتوں کو علم سکھایا کرتا تھا، جنت کے تخت کے اوپر بیٹھ کر اس نے انکار کر دیا. اس زمانے کے اندر شیطان کا اصل نام عزازیل تھا. 4 مقرب فرشتے ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل. چاروں کے نام کے آخر میں ایل 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 آ رہا ہے، تو ان کا جو سردار تھا اس کے نام کے آخر میں بھی ایل آ. عزازیل یہ ابلیس کا اصل نام تھا اس زمانے میں. تو سارے فرشتے تو سجدے میں گر گئے چونکہ اللہ کا حکم تھا. اور یہ سجدہ عبادت نہیں، سجدہ تعظیمی ہے. سجدہ عبادت تو ہر زمانے میں اللہ کے آگے کیا جاتا. تو سارے فرشتے جیسے ہی سجدے میں گئے، شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی لعنت برسنے لگی. جیسے ہی فرشتوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا کہ لو بھائی، ہمارے استاد محترم کا منہ کالا ہو چکا ہے اور پھٹکار برس رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی لعنت اس کے اوپر نازل ہو رہی ہے. فرشتے اتنے خوش ہوئے کہ یار آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ فرما لیا، اپنی لعنت سے نہیں چل رہا.
اپنی لعنت سے ہمیں محفوظ فرما دیا. یہ تو خرابی ہوگی کوئی. اپنی لعنت سے ہمیں محفوظ فرما دیا. فرشتوں کا یہ اصول ذہن میں رکھ لیں کہ فرشتے اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے. جن فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے قیام کی حالت میں رکھا ہے وہ قیام میں ہی ہے جب سے پیدا کیے گئے. جن فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے رکوع کی حالت میں رکھا ہے وہ رکوع میں ہی ہے جب سے پیدا کیے گئے. جن فرشتوں کو سجدے کی حالت میں یا التحیات کی حالت میں رکھا ہے وہ ہمیشہ اسی حالت میں. کیوں؟ وہ تھکتے نہیں ہیں, ان کو غنودگی نہیں آتی, ان کو نیند نہیں آتی, ان کے جسم میں تھکان نہیں. اور جسم تھوڑی ہے, وہ تو نوری مخلوق ہے, اور نوری مخلوق کو کوئی بھی ڈیفائن نہیں کر سکتا کیونکہ یہ عقل سے ماورا چیزیں کہلاتی ہیں. بہت ساری غیبی معاملات ہم بیان نہیں کر سکتے. تو فرشتوں نے جیسے ہی سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا کہ لو بھائی ہمارے استاد محترم کی شکل میں لعنت برس رہی ہے. حالانکہ حکم ہوا تھا ایک سجدہ کرنے کا, فرشتوں نے شکرانے کے طور پر دوسرا سجدہ بھی کر لیا. دوسرا سجدہ ہو گیا. آپ حیران ہوں گے سن کے, فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی یہ ادا اتنی پسند آئی, اتنی پسند آئی, اتنی پسند آئی کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہر رکعت کے اندر قیام ایک مرتبہ, رکوع ایک مرتبہ, مگر سجدے کتنی مرتبہ رکھے گئے ہیں؟ 2 مرتبہ. اس کا مطلب کیا ہوا کہ آج ہم ان فرشتوں کی ادا کو ادا کر رہے ہیں. آئے ہائے,